الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محفل مخدوم و محترم حضور قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی ادام اللہ ذلہم العالی، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، خانوادہ سلو کی شریف کے سادات گرامی اور غلامان پیر سیال، باقی تمام حاضرین محفل، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر نے قرآن شریف میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ دنیا پہلے ہی جانتی ہے کیونکہ وہ الفاظ بڑے معروف اور مشہور ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرآن شریف کے اندر بے شمار شانیں، بے شمار مقامات پر بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی شان یہ ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب انکا لعلی خلق عظیم، آپ ضرور بہت بڑے اخلاق کی بلندی پر فائز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کی بلندی پر فائز قرار دینا، ادھر قرآن شریف میں جگہ جگہ اخلاق کو اپنانے کے تذکرے کرنا، اور خاص طور سے مذہبی اور دینی لوگوں کو، مبلغین اسلام کو، مشائخ اسلام کو اخلاق اپنانے کا قرآن شریف میں حکم دینا، جو متعدد مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف پیرایوں میں مذکور ہے، اور ادھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہوئے آپ کو اخلاق کی بلندی پر قرار دینا ہمیں سمجھاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو احسن طریقے سے بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراصل بھیجے جانے کا مقصد اور مشن ہی اخلاق کو اس کی بلندی تک پہنچانا تھا۔ تمام انبیاء علیہم السلام اخلاق ہی سکھاتے گئے۔ نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد ہمیشہ سے اخلاق سکھانا رہا ہے۔ یہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، باقی عبادات ہوں، پبلک ڈیلنگ ہو، سب کا رزلٹ کیا ہے؟ اخلاق سکھانا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کو اس کی انتہا تک پہنچاؤں۔ اب اس حدیث کے اندر بھی یہ بات مترشح ہو رہی ہے کہ سب نبیوں نے اخلاق ہی سکھایا، لیکن اخلاق سکھانا اور ہے، اخلاق کو انتہا تک پہنچانا اور ہے۔ سکھانے والے سارے تھے، انتہا تک پہنچانے والا ایک تھا۔ اور جب
پوری دنیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اخلاق سیکھتی رہی، سیکھتے 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 اخلاق عروج پکڑتا گیا. تو اب ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے جب اخلاق کو انتہا تک پہنچا دیا تو ساتھ ہی ختم نبوت کا بھی اعلان کر دیا. یہ دو باتیں آپس میں جوڑو، پتہ چلتا ہے کہ انبیاء سب اخلاق ہی سکھاتے رہے. جب اخلاق انتہا کو پہنچا تو نبوت بھی انتہا کو پہنچ گئی. میں نے چند منٹوں میں جو باتیں آپ کے سامنے ایک مضمون کی شکل میں رکھی ہیں، ان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا جب تک اخلاق نہیں سیکھے گی، انبیاء کا مشن اور اس مشن کے اوپر پورا اترنا، یہ ہمارا مسلمانوں کا جو کام ہے، ہم اس میں پھر ناکام رہیں گے. امت کو با اخلاق ہونا چاہیے، اور اخلاق، آداب، یہ دونوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. جس کو آداب نہیں کہتے نا، اخلاق و آداب. کئی کتابیں بھی علماء نے اخلاق و آداب کے موضوع پر لکھی ہیں. حدیث کی کتابوں میں بھی کتاب الاخلاق یا کتاب الآداب ہوتی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. آداب کا مطلب ہوتا ہے تمیز، بات کرنے کا طریقہ، کسی سے ملنے ملاقات کرنے کا طریقہ، کسی کا نام پکارنے کا طریقہ، ساری باتیں قرآن میں ہیں. وہ جو حمز اور لمز اور وہ جو غیبت کی ممانعت، یہ قرآن میں جگہ جگہ آتی ہے. میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر رہا ہوں تاکہ میرا مضمون ڈسٹرب نہ ہو. تصوف نام ہی اخلاق کا ہے. جس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ لاکھ مراقبے کرتا رہے، لاکھ لطائف چلاتا رہے، لیکن جب پیر بھائی کو پیر بھائی سے ادب کے ساتھ ملنا نہیں آتا، خلیفہ خلیفہ سے لڑ رہا ہے، آداب و اخلاق کا پتہ نہیں ہے، زبان استعمال کرنے کا پتہ نہیں ہے، تو ایسا تصوف محض جوگی پن ہے، نبی پاک علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیاء کے اقوال نقل کیے کہ تصوف ہوتا کیا ہے. کسی کا قول نقل کرتے ہیں التصوف کلہ اخلاق، تصوف سارے کا سارا اخلاق ہے. یہ خواب شاب آتے رہتے ہیں، اخلاق اچھا نہیں. آپ نے آزمایا ہوگا، بات چھوٹے چھوٹے 12 14 16 سال کے لڑکوں کو بڑے اونچے اونچے خواب آتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو غوث کتب دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ہندڑ باتیں کر رہا ہوں، ایسا ہے. یہ کوئی اس قسم کے خواب جب تک اخلاق مکمل نہیں ہے، ان خوابوں کی کوئی ویلیو. خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں اور خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، اور خواب میں ایک ہی ذات ہے جن کا روپ شیطان اختیار نہیں کر سکتا. ہر بندے کو حضور علیہ السلام کے روپ مبارک کے علاوہ شیطان ڈنڈی مار سکتا ہے. کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میرا مراقبہ کھلا ہوا ہے، مجھے خواب بڑے آتے ہیں. تجھے پرکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، ترازو پہ رکھا جائے گا کہ تیرا اخلاق اچھا ہے یا نہیں ہے. اچھا، حضرت داتا صاحب نے ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ کا
تصوف کی تعریف میں ایک قول نقل کیا ہے، کشف المحجوب کے شروع میں ہی وہ لکھا ہوا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التصوف کلہ آداب، تصوف سارے کا سارا ادب ہے، لکل حال ادب ولکل مقام ادب، ہر حال میں ایک ادب ہے، ہر مقام پر جا کر ایک ادب ہے۔ حال مقام، اس میں کیا فرق ہے؟ ذرا اوکھیرڑا موضوع ہے۔ سادہ سی بات کہہ دیتا ہوں کہ تم جس کیفیت میں بھی ہو تم ادب نہیں چھوڑ سکتے، تم جس مرتبے تک بھی پہنچ گئے ہو تم ادب نہیں چھوڑ سکتے، جس کیفیت میں ہو یہ حال ہے، جس مرتبے تک پہنچ گئے ہو یہ مقام ہے، ہر حال میں ایک ادب ہے، ہر مقام پر ایک ادب ہے۔ بزرگوں نے وضاحت کی، مجھے میرے استادوں نے بتایا کہ مقام اور حال میں فرق یہ ہے کہ بندہ نلکا گیڑ گیڑ کے پانی نکال رہا ہو تو یہ مقامات طے کر رہا ہے، اور اگر بارش ہونی شروع ہو جائے تو یہ حال آ گیا ہے۔ مقامات میں بندے کی ہمت کوشش کا دخل ہوتا ہے، لیکن حال میں بندہ بے بس ہوتا ہے۔ لیکن مقام ہو یا حال، تم نے ادب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ سنا اس سے بڑا حال کیا ہوگا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہو، جسے حضوری کہتے ہیں۔ حضوری اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش سمجھے، ایسے بندے کا کہیں اور دھیان نہیں جاتا۔ لیکن ادب کیا ہے؟ یہ حال تھا، سنا سن لے، مجذوب بھائی سن لے، فنائیت کا دعوے دار سن لے، وحدت کا دعوے دار سن لے، تم جس حال میں ہو، خواہ اللہ کی بارگاہ میں تم کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو، جب نبی پاک آواز دیں تم نے اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کے نبی کے پاس پہنچا، یہ ادب ہے۔ آپ بیٹھیں۔ آستان عالیہ صلو کے شریف زندہ باد، سبحان اللہ۔ نگر نگر گلی گلی مراتب علی مراتب علی، نگر نگر گلی گلی مراتب علی مراتب علی، ساڈا سکھ ساڈا چین، پیر حسین پیر حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آپ نے مراتب علی کا نعرہ لگایا ہے۔ 2005 میں سرگودھا میں ایک دفعہ دورہ تفسیر ہوا۔ فقیر دورہ تفسیر کرانے میں حضرت قبلہ علامہ مفتی عبدالعزیز صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ فقیر دونوں دورہ تفسیر کرا رہے تھے، تو حضور قبلہ عالم پیر سیر مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ ایک پیریڈ آپ کا بھی تھا۔ پہلے تو میں حیران ہوا کہ پیر اور دورہ تفسیر، یہ باتیں آج کل کے دور میں یہ باتیں جڑتی ہی نہیں ہیں۔ اچھا، پھر جب میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، آپ تشریف لائے، اللہ کی عظمت کی قسم میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سلو کی شریف والے حضور قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب ہیں۔ وہ قد کاٹ تو میں نے زیارت ہی پہلی بار کی تھی۔ قد کاٹ تو چلو پیروں کا ہوتا ہے، چہرہ حسن جمال اور وجاہت یہ اپنے جگہ پہ تھی، لیکن ان کا مجھ سے ملنا، میں تقریباً ان کے مقابلے پہ لڑکوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن انہوں نے سنا ہوا تھا کہ دورہ تفسیر کرا رہا ہے، اتنی سی بات ان کے کان میں پڑی ہوئی تھی، اس تفسیر کے لفظ کا ادب اتنا تھا کہ مجھے اس طرح ملے جس طرح ایک طالب علم ملتا ہے۔
یہ بات عین میرے موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. میں بات آداب کی کر رہا تھا. پیر اور دورہ تفسیر والی بات بھی اور آداب اور اخلاق کی بات کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ادب ہاتھ باندھنے کا نام ہے. یہ ٹھیک ہے، آواز نیچی رکھنا، ادب سے بات کرنا، جھک کے ملنا، یہ ادب ہے. لیکن سونا، ادب کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت و اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. حتیٰ کہ اگر مرید پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جس میں مرید کسی خاص حال میں جا چکا ہو، تو ایسی کیفیت میں بعض اوقات پیر اپنے مرید کا ادب کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ مرید کا ادب نہیں ہوتا، مرید کی کیفیت کا ادب ہوتا. اور کامل پیر کے کمال کا اندازہ یہاں آ کے ہوتا ہے کہ اس نے ہر وقت لتر اٹھایا ہوا ہے یا آداب و اخلاق کو بھی جانتا ہے اور مقامات و کیفیات کا احترام کرنا بھی جانتا ہے. تو آپ نے جو ہمارے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال یوں ہی سمجھو جیسے مرشد اپنے مرید کا کسی وجہ سے، وہاں احترام ہو رہا تھا قرآن کا، وہ ہمارا احترام نہیں تھا، ہمیں تو وہ جانتے ہی نہیں تھے. تو جس کو یہ آتا ہے وہ حضور کا غلام ہے. اچھا، میں نے بات جو عرض کی تھی، جہاں سے میں حضور قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب علیہ رحمت کی طرف منتقل ہوا، وہ موڑ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ حضوری میں بیٹھا ہو اسے آقا کریم آواز دیں، تو اب وہ کیا کرے؟ اس پر واجب ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں چلا جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی. وہ تھوڑی دیر سے حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے پوچھا دیر کیوں لگائی؟ عرض کہ حضور میں نماز میں تھا. بڑا معقول عذر پیش کیا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول آواز دیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو. تو نماز کیا ہے؟ اللہ کے سامنے حضوری ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنورسیشن، گفتگو. حدیث میں آتا ہے ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. باتیں تم رب سے کر رہے ہو، رب کے ساتھ آن لائن ہو، رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہو. آواز دیے آقا نے تو صحیح بخاری کہتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے نماز توڑ کر نبی کی بارگاہ میں آ جانا لازم. اور شرعی مسئلہ ہے کہ نبی آواز دے تو فرض توڑ دینے چاہیے، اور ماں یا باپ آواز دے تو پھر فرض نہیں توڑے جائیں گے، نفل نماز پھر بھی توڑ دی جائے گی، کیونکہ ماں باپ کا حکم نفلوں سے اوپر ہے اور نبی کا فرض بلانا نماز سے اوپر ہے. اچھا، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور کیا ہی خوب ادب سکھایا. معراج کی رات جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا
تو کیا منظر تھا؟ ما زاغ البصر وما طغى. آنکھ نظارہ کرتے وقت آنکھ جھپکی بھی نہیں. بھائی کسی کا نظارہ کرنا ہو اور آنکھ نہ جھپکی جائے تو وہ ڈٹ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ جھپکی بھی نہیں, ڈٹ کے دیکھا. ذرا غور کرنا, ٹھنڈے دل سے, بڑے آرام سے, نعرے روک کر. اگر آپ کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ڈٹ کے دیکھیں, ادب رہ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. لیکن محبوب کو اللہ نے وہ ادب سکھایا ہے کہ ما زاغ البصر کے ساتھ فوراً فرمایا وما طغى, اور آنکھ حد ادب سے بھی نہیں گزری, ڈٹ کے بھی دیکھا اور ادب بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا. آنکھ نے ڈٹ کے دیکھا ہو اور آنکھ بے ادب بھی نہ ہوئی ہو, دنیا میں مصطفیٰ کے سوا یہ کسی کا کمال ہو ہی نہیں سکتا. قرآن شریف میں یہ مفسرین کے اقوال کی روشنی میں بات کر رہا ہوں, اپنے طرف سے تکا نہیں لگا رہا. قرآن شریف میں آپ پڑھتے ہیں, میں اشارہ کر رہا ہوں, کئی جگہ پہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تم جیسا ہوں. مجھے پتا ہوتا تو میں نفع جمع کر لیتا. اس قسم کی باتیں جن سے لوگوں کو وہم اور شک ہوتا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کمالات کی حقیقتاً نفی کی جا رہی ہے, یا مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عوام الناس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ادب سکھایا جا رہا ہے. اللہ کے علم کے مقابلے پر, اللہ کے اختیارات کے مقابلے پر جب موازنہ ہوگا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور عاجزی کریں گے, اور جب پبلک میں بیٹھ کر ان لوگوں کے مقابلے پر حضور کے مقام, شان اور علم کا موازنہ ہوگا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ پوچھ لو قیامت تک کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو. میں نے جب مفسرین کا قول پڑھا نا کہ حضور عاجزی کر رہے تھے, تو میں نے تھوڑا سا غور کیا, تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ عاجزی لوگوں کے سامنے نہیں تھی, یہ اللہ کے مقابلے پر عاجزی تھی. تھوڑا سا فرق ہے. عوام کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, مخاطبین کے ساتھ موازنہ اور کمپیریزن کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چیلنج دیتے ہیں کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے ساتھ جو حضور کا ادب کا معاملہ ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے عاجزی والے الفاظ استعمال فرماتے. ایک حدیث میں آتا ہے, یہ بہت ساری کتابوں میں ہے اور بہت ساری سندوں کے ساتھ ہے, مجمع الزوائد میں تقریباً اس کی ساری سندیں یکجا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین سامنے کھڑے ہو گئے. جبریل امین اوپر دیکھنے لگے, یکا یک ایک اور فرشتہ آیا, وہ دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ میکائیل علیہ السلام تھے. سیدنا جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ وہ فرشتہ ہے جو آج تک کبھی زمین پہ نہیں آیا, آج پہلی بار زمین پہ آیا, اس کی ڈیوٹی اوپر ہے. یہ آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے.
آپ اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میکائیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا ابدیت والی نبوت پسند کرتے ہیں؟ نبی تو آپ ہیں، نبوت کے ساتھ بادشاہت چاہیے یا ابدیت چاہیے؟ بادشاہی چاہیے یا بندگی چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سکھاتے رہے کہ جلدی نہ کیا کرو۔ آقا نے بھی فٹافٹ جواب نہیں دیا، سوال اللہ کا تھا نا، تو جلدی سے آقا منع فرماتے رہے، خود بھی جلدی نہیں فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کسی بھی سوال کا جواب، سوال بڑے کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، برابر والے کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، چھوٹے کی طرف سے بھی آ سکتا ہے۔ کسی بھی فتوے کا جواب دینے کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو بعض ہمارے لوگوں کے لیے مشہور ہے نا جی، بس جی ادھا سوال منہ چوندا ہے، علامہ صاحب جواب کٹ مار دینا، یہ علم نہیں ہے، یہ جلد بازی ہے۔ اگلے زمانے میں تابعین میں اور صحابہ میں بھی بعض اوقات ایک سوال آتا تھا تو وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتے تھے، دوسرا تیسرے کے پاس بھیج دیتا تھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سوال چلتا 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 پھر پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ یہ سنن دارمی میں سارے واقعات موجود۔ سوال کا جواب دینے میں تأمل کہا جاتا ہے اس کو، غور خوض سے کام لینا۔ آتا ہو تب بھی ٹھہر جانا، کیا جلدی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تأمل فرمایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا مشورہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے، اب ذرا میرے ہاتھ دیکھنا، حضرت جبریل نے ایسے کیا، محبوب آپ نے عاجزی کو پسند کرنا ہے، ایسے نیچے ہاتھ کیا۔ حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ جبریل بولے، حدیث میں لکھا ہے کہ جبریل نے ایسے کیا۔ آقا سمجھ گئے، مشورہ آ گیا۔ اس میں آقا کے علم کی نفی نہیں ہے، دیکھنا اور اشارہ مشورہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، نبی عبد، میں نبی تو ہوں لیکن مجھے ابدیت پسند ہے۔ یہ ہے ادب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اللہ کی ذات کا ادب لاگو ہے، آقا پر کسی کا کوئی ادب لاگو نہیں سوائے اللہ کے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ادب کرنے کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اختیار کیا ہے اور امت کو جو تعلیم دی ہے، امت کو سکھا کے رکھ دیا ہے کہ تم نے اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کس طرح ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ ہم نے دنیا کے اولیاء جتنا ہمیں اللہ نے موقع دیا ان کی زیارتیں کی ہیں، ہم نے کسی ولی کو اللہ کی عظمت کی قسم بے ادب نہیں دیکھا۔ بے ادبی ہوئی، ولایت گئی۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، بہت بڑی ہستی تھی، امیر بخش جمالی ان کا نام تھا، یہ سندھ ٹھٹھا کے رہنے والے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ بے ادبی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ولی سے اگر بے ادبی ہو جائے تو اسے ناک تو رگڑنا پڑتی ہے، معافیاں تو مانگنا پڑتی ہیں، معافی ہو بھی جائے تو رسی کا سرا دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ معافی ہو بھی جائے تو لائن سیدھی نہیں ہوتی، بندے کو ٹھوکر لگ گئی،
بے ادبی کی ٹھوکر اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اس سے پناہ عطا فرمائے۔ بے ادبا مقصود نہ حاصل تے وچ درگاہ نہ ڈھوئی۔ ہمارے مرشد کریم ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو میں درگاہ مشوری شریف سندھ میں، فقیر کی نسبت ہے، میرے مرشد کریم حضرت قبلہ محمد قاسم مشوری، ہم انہیں سائیں بادشاہ کہتے ہیں، یہ اپنے اپنے آستانے کی اصطلاح ہوتی ہے، وہ سندھ کا ماحول ہے۔ ایک دفعہ ہمارے کچھ پیر بھائی ایک بیل گاڑی پکڑ کے لے آئے۔ بیل گاڑی، اس وقت بیل گاڑیاں چلتی تھی، وہ ابھی بھی کہیں کہیں ہیں وہاں پر۔ وہ بیل گاڑی والے بھی، مالک بھی، بیل گاڑی بھی، اوپر کچھ انہوں نے پٹھے چارہ کاٹ کے رکھا ہوا تھا۔ پیر بھائی پکڑ کے لے آئے۔ پیر بھائیوں نے آ کے ہمارے مرشد گرامی کو بتایا کہ حضور یہ انہوں نے آپ کی فصل میں سے پٹھے کاٹے ہیں، چارہ کاٹا ہے چوری۔ تو آپ نے پوچھا کیوں کاٹا ہے؟ حضور غلطی ہو گئی، پھر نہیں کریں گے، اس دفعہ معافی دے دیں۔ فرمایا تم ہو کون؟ یہ سندھ میں بڑا پوچھا جاتا ہے، پان کے راہو، ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کون جوان ہے، قوم پوچھی جاتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ راہو، انہوں نے کہا جی ہم قوم کے جتوئی ہیں۔ ہمارے مرشد کریم نے اسی وقت آرڈر دے دیا کہ یہ قوم کے جتوئی ہیں۔ ہمارے مرشد کریم کے استاد حضرت علامہ غلام عمر جتوئی، 7 گاؤں ہے سونا جتوئی، وہاں کے رہنے والے قوم کے جتوئی تھے، اپنے استاد کی قوم کے بندے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اور چارہ کاٹ کے لے ان کی ریڑھی بھر دو۔ ان سے معافی مانگی، سائیں یہ آپ کا ہی ہے سب کچھ۔ ان کو اندر بلا کے لنگر کرایا، کچھ خدمت کی، معافیاں مانگی، اور ان کا جو ٹھیلا تھا، وہ جو بیل گاڑی تھی، وہ پٹھوں سے بھر کے ان کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ بات کیا تھی؟ استاد کی قوم کا ہے۔ ادب سے ہی جس نے پائی ہے، ادب سے ہی پائی۔ اب تھوڑا سا گفتگو کو ایک اور رخ دیتے ہیں۔ جب ہمیں اس بات کی تسلی ہو گئی قرآن سے، حدیثوں سے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد ہی بھی یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی بعثت رسالت کا مقصد کیا ہے؟ اخلاق و آداب سکھانا ہے۔ اور اختصار کے ساتھ میں نے ہر ولی کے حوالے سے، آستانوں کے حوالے سے، پیروں فقیروں کے حوالے سے، ادب کے اوپر میں نے مختصر سا مضمون آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آئیے ایسے تذکرے بھی تھوڑے سے ہو جائیں کہ کن لوگوں کو بے ادبی کی وجہ سے ٹھوکر لگی ہوئی ہے۔ اگر پورے درد دل کے ساتھ کسی نے اس گفتگو کو سن لیا ہے یا آئندہ گفتگو کو سنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے میں اگر خوف خدا ہے، آخرت کی تیاری کا جذبہ موجود ہے، اس کے اندر انصاف اور شرافت موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر بے ادب مذہب سے توبہ کر کے سنی ہو جائے گا۔ ادب اگر پایا جاتا ہے تو اہل سنت میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اسلام کا لیول دیکھیے۔ یورپ نے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف کیا کیا ہرزہ سرائیاں کیں، کارٹون تک بنائے، طرح طرح کے جملے کسے، کئی کتابیں لکھیں، قرآن شریف کو جلایا گیا، فلمیں بنائی گئیں۔ میں پوری دنیا کو دعوت فکر دے رہا ہوں، کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے کہ اس ظلم و ستم، اس گستاخی و بے ادبی، اس بدتمیزی کے طوفان کے جواب میں مسلمانوں کے کسی بچے نے بھی یورپ کے رہنے والے جن کو نبی مانتے ہیں ان کو ہم بھی
حضرت موسیٰ عیسیٰ ہمارے نبی علیہ السلام، وہ ہمارے نبی ہیں۔ جوابی طور پر مسلمانوں کے کسی بچے نے بھی ان کے بزرگوں کی بے ادبی کی ہو، یار بچوں پہ تو کنٹرول مشکل ہوتا ہے، عوام پہ کنٹرول مشکل ہوتا ہے، پبلک پہ کنٹرول مشکل ہوتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پبلک کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کمال ہے۔ یہ اس دور میں ہمارے آپ کے محبوب نبی کا زندہ معجزہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک جلا آدمی بھی مغرب والوں کے جن کو وہ نبی مانتے ہیں، اگرچہ ہم بھی ان کو مانتے ہوں، لیکن کبھی ہمارا ایک جلا آدمی بھی ان کی بے ادبی نہیں کرتا۔ ایک ادنا سی مثال دکھا دو، انشاءاللہ کوئی مثال نہیں ملے گی۔ پوری دنیا کو چاہیے مان لے اسلام جیت گیا، مغرب ہار گیا۔ کسی بچے نے بھی اور کسی پاگل نے بھی یہ حرکت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ بچوں سے بھی کمزور ہیں اور پاگلوں سے بھی بدتر ہیں۔ بڑے مہذب بنتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے بنتے ہیں۔ یہی روب آتا ہے نا ادھر سے، انگریزی بول لینے سے بندہ پڑھا لکھا نہیں بن جاتا۔ انگریزی تو تمہارے ڈنگر بھی سمجھتے ہوں گے، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اور ڈھگے نو آکی نا بھور بھور تے وہ بھی سمجھ آتا ہے کہ سجے نو پیاندا ہے یا کھبے نو پیاندا۔ وہ حال دے تے پیر رکھ کے نا، میں بھی حال وہندہ رہا، حال تے پیر رکھ کے نا موڑ تے آندے سے موڑ، پیر پیر پیر، یہ جٹاں دی بولی ہوندی۔ پاؤں پہ گھوم، پاؤں پہ گھوم، پیر پیر کندے سا۔ تو یہ بولیاں علاقائی بولیاں تو ڈھگے بھی سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی۔ یہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا، مہذب، با اخلاق کہتے ہیں، سو کالڈ سیولائزڈ، بڑے مہذب بنتے ہیں، یہ تہذیب ہے؟ ادھر انسانی حقوق کی باتیں بڑی کرتے ہیں۔ یہ انسانی حقوق ہے کہ دنیا کے دوسرے بڑے مذہب، یا ایک تحقیق کے مطابق دنیا کا تیسرا بڑا مذہب اسلام ہے، اتنی بھاری اکثریت کے دلوں کو توڑ کے رکھ دیا جائے، ان کے نبی کی شان میں اس طرح کی بے ادبیاں کی جائیں۔ تمہارا بے ادبیاں کرنا اور ہماری طرف سے رد عمل کے طور پر ہی صحیح، کسی بے وقوف آدمی کا بھی اٹھ کے اس طرح کی حرکت نہ کرنا، اس چیز کا ثبوت ہے محمد مصطفیٰ جیت گئے، ساری دنیا ہار گئی۔ اب ایک اور جہت سے دیکھیے، مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں جگہ جگہ کہیں اللہ کی بے ادبی کرتا ہوا نظر آئے گا، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹاتا ہوا اور ان کی شان کے اندر تنقیص کرتا ہوا نظر آئے گا، کہیں صحابہ اکرام اور کہیں اہل بیت اطہار اور کہیں اولیاء امت کے خلاف حرض آسرائی کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اس کے مقابلے پر بھی کبھی کسی مسلمان نے اللہ کے فضل سے وہ حرکت نہیں کی جو ان ظالموں نے حرکتیں کی ہوئی۔ مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا انت منی بمنزلت اولادی، اے مرزا، اللہ فرماتا ہے اے مرزا، بقول مرزا کے، اس کے الہام کے مطابق، کہ اللہ نے مجھے فرمایا اے مرزا تو ایسا ہے جیسے میری اولاد ہو۔ اللہ کی اولاد کہنا، ماننا، بتانا، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی، بخاری مسلم حدیث ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو کہتا ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ مجھے گالی ہے۔
اولاد کیسے ہوتی ہے؟ کسی عمل سے اولاد ہوتی ہے نا، تو وہ عمل اللہ کی طرف منسوب کرنا اللہ کو گالی ہے۔ تو مرزے کا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ تو میری اولاد ہے یا اولاد کی طرح ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالی ہے۔ حدیث کی اس روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں، بلکہ حدیث قدسی ہے اس کی روشنی میں، خود اللہ کے فرمان کی روشنی میں اللہ کی اولادیں تجویز کرنا اللہ کو گالی ہوتا ہے اور قرآن کی توہین کرتا ہے۔ ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ قریبا من القادیان، ہم نے اس قرآن کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ یہ مرزے کا قول، اس پر وہی آئی ہے بقول اس کے۔ اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسا فنا ہوا ہوں کہ ایک دفعہ وہ حضور اس زمانے میں آئے تھے، دوسری دفعہ حضور اس زمانے میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ خود کو حضور کہتا ہے۔ وہ جو کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارے جو وکیل تھے نا، ان کو کافر قرار دیتے وقت جو بحث ہوئی تھی، تو ہمارے وکیل نے یہی پوائنٹ پیش کیا تھا۔ قادیانی کہتے تھے کہ جی ہم تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو۔ ہمارے وکیل نے کہا تھا کہ کلمے کے الفاظ یہی ہیں، لیکن مرزا اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4 پہ لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس آیت میں اس عاجز کو محمد بھی کہا گیا ہے اور رسول بھی کہا گیا ہے۔ یہ ہے قول مرزا کا، خود کو محمد بھی کہتا ہے اور خود کو رسول بھی کہتا ہے۔ اب جب مرزا کہتا ہو کہ مرزا ہی محمد ہے، مرزا ہی رسول ہے، تو پھر اب محمد الرسول اللہ قادیانی پڑھتے رہے تو محمد رسول اللہ سے مراد تیرے میرے آقا نہیں لیتے یہ لوگ، یہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی لیتے۔ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ ہی حضور کی گستاخی ہے، چہ جائے کہ خود عین محمد بن بیٹھنا بدتمیزی کی انتہا ہے۔ ایسے ہی اسی کتاب کے صفحہ 10 پر تیرے میرے ایمان کی جان اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، ان کی شان میں اتنی بڑی بدتمیزی کرتا ہے کہ میری مجال نہیں کہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ ایک اور کتاب میں لکھتا ہے 100,000 حسین در گریبان ماں، کہتا ہے ہزاروں حسین میرے گریبان میں ہیں۔ ایک جگہ پہ لکھتا ہے منم مسیح زمان و منم کلیم خدا، کہتا ہے میں زمانے کا مسیح بھی ہوں اور خدا کا کلیم بھی ہوں۔ و منم خلیفہ شاہ کے مجتبا باشد، منم خلیفہ شاہ کے در سما باشد، کہتا ہے میں اس شاہ کا خلیفہ ہوں جو آسمانوں میں ہے۔ یہ کیا کیا دعوے کیے پھرتا ہے۔ موسیٰ بھی اپنے کو کہتا ہے، عیسیٰ بھی اپنے کو کہتا ہے، اور خلیفہ شاہ در سما بھی خود اپنے آپ کو کہتا ہے۔ یہ لمبا کلام ہے۔ بے شمار انبیاء علیہ السلام کی بے ادبیاں، اہل بیت کی بے ادبیاں میں نے آپ کو الفاظ پڑھ کے سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، اللہ تعالیٰ کی بے ادبی، یہ ساری کی ساری حرکتیں سب مرزا کی اپنی کتابوں کے اندر مرزا نے لکھی ہوئی ہیں اور پورے الفاظ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب پہلے تھے یورپ کے بے ادب، یہ ہے آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا بے ادب۔ ویسے ان کا تعلق بھی بتا دوں، ان کا رشتہ بھی بتا دوں۔ مرزا کی جگہ پہ لکھتا ہے میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ وہ اس کتاب میں باقی باریک لکھا ہوا ہے، یہاں آ کے یہ الفاظ موٹے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ قلم ہی موٹا، اس کو جلی قلم کہتے ہیں، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، سرگودا کا رہنے والا ایک قادیانی ٹرمپ کو جا کے ملا تھا۔ ٹرمپ کو وہاں جا کے کہنے لگا کہ جی ہمارے ساتھ پاکستان میں بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔
جب اس نے وہاں جا کر یہ ہرزہ سرائی کی، فقیر نے ساری رات، اگلی رات جاگ کے تقریباً 2:30 بجے تک بیٹھ کر مرزا قادیانی کی وہ الفاظ اور وہ بیانات کتابوں میں سے چنے جس میں جن الفاظ میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبیاں کی ہوئی ہیں. وہ الفاظ میں نے چنے، ان کو میں نے ان کا انگریزی میں ترجمہ کیا، اور اسی رات کو الحمدللہ 2:30 بجے، اب مجھے صحیح سارا وہ 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے، ہم وہ نیٹ پہ دے کے تب میں سویا تاکہ ٹرمپ بھی دیکھ لے اور ٹرمپ کے پیروکار بھی دیکھ لیں کہ جہاں وہ لکھتا ہے نا کہ میں ابن مریم ہوں، کشتی نوح اس کی کتاب ہے، کہتا ہے میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں نے اس کا بھی ترجمہ کیا کہ عیسیٰ بن مریم. اس پر سوال ہوا کہ تم عیسیٰ بن مریم کے بیٹے کیسے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مجھے استعارے کے رنگ میں حمل ہوا تھا، اور وہ حمل تقریباً 10 مہینے رہا، پھر مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ جب مجھے حمل ہوا، کہنے لگا اس وقت میں مریم بن چکا تھا، اور مجھ مریم کو حمل ہوا، اور مجھ مریم میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ تھا عیسیٰ، اور وہ عیسیٰ بھی میں خود ہی تھا، خود سے خود پیدا ہوا، اور اب میرا نام پڑ گیا مسیح بن مریم. جمن والی بھی میں ہی تو جمن والا بھی میں ہی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ مرزا بن گیا اس طریقے سے عیسیٰ بن مریم. یہ میں نے سارا ٹرانسلیٹ کر کے نیٹ پہ دے دی. اور ایک جگہ وہ اپنے مخالفوں کے بارے میں لکھتا ہے، سارے کے سارے مخالف، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، کوئی ہندو ہوں، ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہمارے مخالف جنگلوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ گئیں. اب یہ مرزا کے الفاظ، یار یہ مہذب باتیں، یہ اخلاقی باتیں، بدتمیزی کی، اور دعویٰ نبوت کا ہے، اور زبان اتنی گندی. ہمارے مخالف جنگلوں کے خنزیر ہو گئے. اس کا ہم نے ترجمہ کر کے all those who do not believe in me they are pigs of jungle and their wives are worse than bitches. ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں. ہم نے انگلش ترجمہ کر کے راتوں رات ہم نے. یہاں ایک بات بتا دوں عزیزان گرامی، کفر اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف اور صرف علم کا زور نہیں، علم بھی ہونا چاہیے، وہ تو پہلی بات ہے نا، علم کا زور نہیں، موقع بحال کے مطابق حکمت عملی بھی اختیار کرنی سیکھنی چاہیے. ان چند گھنٹوں کا یہ تقاضا تھا کہ مرزا قادیانی کی ٹرمپ کے نبی کے خلاف کی گئی ہرزہ سرائیاں، بکواسات، بے ادبیاں ساری کی ساری انگلش میں ڈالی جائیں اور فوراً نیٹ پہ دی جائیں. یہ میں نے اختصار کے ساتھ یورپ کے بعد آپ کے بغل کا سانپ آپ کے سامنے رکھا. اب ایک اور چیز بھی سن لیجیے. ختم نبوت لاجپال 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 ساڈا سکھ ساڈا چین پیر حسین پیر حسین نگر گلی گلی مراتب علی مراتب علی. حضور قبلہ پیر افتخار حیدر شاہ صاحب گوڑا شریف سے جلوہ افروز ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کا تشریف لانا محفل و مجلس کے لیے برکت کا باعث بنائے.
اب آئیے ایک تیسرے طبقے کی طرف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بے ادبی کرتا ہے، حضور کی ازواج مطہرات کو بھی گالیاں دیتا ہے، حضور کے یاروں کو بھی گالیاں دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اکثریت کو معاذ اللہ منافق یا مرتد قرار دیتا ہے۔ پہنچ تو گئے ہوں گے۔ یہ ٹولہ اگر آپ غور کریں، ایمانداری سے غور کریں، تو وہ پہلے دو ٹولوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یار دنیا کا کوئی بندہ ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی مذہب، سکھ، ہندو، عیسائی، کوئی بھی ہو، حضور کی بیوی کو کوئی گالی دیتا ہے؟ یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا اور سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی گستاخی اور بے ادبی، یہ صحابہ کی بے ادبی ہے یا حضور کی بے ادبی ہے؟ سیدھی ڈائریکٹ گالی حضور کو جاتی، اس طرح کی گالی۔ کوئی مرد کو گالی دے تو اور چیز ہے، تو کوئی کسی کی زوجہ کو گالی دے تو اصل گالی تو وہ بنتی ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ذرا غور سے سن لیجیے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ترین ہستی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، لیکن سب سے زیادہ کامیابی اگر حاصل ہوئی ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں 1.25 لاکھ صحابی تیار کرنا، یہ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ ہے۔ اور 1.25 لاکھ بندہ ایویں نہیں، ان میں سے ہر ایک بندے کو سرٹیفکیٹ دینا کہ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ایک ایک بندہ جڑاں تیار کر کے، ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی ہوں، حضور غوث اعظم ہوں، ابن حجر مکی ہوں، بے شمار علماء اپنی کتابوں میں تقریباً جو ترتیب بیان کرتے ہیں، تقریباً وہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر نبی پاک کی امت سب سے افضل ہے۔ امتوں میں سب سے بڑی، سب سے افضل امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت میں سب سے افضل نبی پاک کے صحابہ کرام ہیں۔ امام حاکم نے لکھا ہے کہ صحابی کا کوئی قول اگر قرآن کی تفسیر کے بارے میں آ جائے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، تفسیری قول صحابی کا اگر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ صحابی کا اپنا قول نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے عینی شاہد ہیں۔ عینی شاہد کے لفظ پہ آپ نے غور کرنا تھا، جو آقا کے اوپر آنے والی وحی کے عینی شاہد ہیں، وہ اگر قرآن کی تفسیر میں کوئی لفظ بولیں تو اسے اس صحابی کا قول نہ سمجھنا، وہ دراصل حضور کا قول ہوگا۔ تو اتنی بڑی ہستیاں اور اس امت، اس امت میں سب سے افضل صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل 1400 ہیں، وہ صلح حدیبیہ والے۔ یہ میں ان بزرگوں کی تحریرات کی روشنی میں آپ کے سامنے سکیچ اور پوری ترتیب بیان کر رہا ہوں۔ امتوں میں یہ امت افضل، اس امت میں 1.25 لاکھ صحابی جو حج کے موقع پر تھے وہ سب کے سب افضل، کچھ نہیں آ سکے تھے، وہ بھی جو پہنچ نہیں سکے حج میں، معذوری تھی، کوئی مجبوری تھی، کوئی ضعف عمر تھا، خواتین کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ تقریباً حاضر ہونے والے 1,14,000 ہیں، اور ٹوٹل تقریباً 1.25 لاکھ ہیں۔ ذرا غور کر، 1.25 لاکھ پیغمبر اور 1.25 لاکھ صحابی، آپس میں تعلق کیا ہے؟ ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر تھا،
آج بھی دنیا کے ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے، اولیاء نے لکھا ہے کہ صوفیاء کے مختلف مشرب ہوتے ہیں. کوئی نوحی المشرب ہے، کوئی ابراہیمی المشرب ہے، کوئی موسوی المشرب ہے، کوئی عیسوی المشرب ہے، اور ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں میں محمدی المشرب ہوں. سب سے اونچا مشرب محمدی مشرب ہے. تو تمام اولیاء میں سے اس وقت بھی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، نبی کے مشرب پر ہوتا ہے. اس لیے اولیاء میں سے کوئی موسوی المشرب ہوتا ہے تو وہ جلالی ہوتا ہے، کوئی عیسوی المشرب ہوتا ہے تو اس سے کرامتیں زیادہ سرزد ہوتی ہیں، کوئی محمدی المشرب ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ متبع سنت ہوتا ہے. سب سے زیادہ بول رہا ہوں، متبع سنت سارے ہوتے ہیں. اتباع شریعت کو چھوڑنے والا ولی نہیں ہوتا. فنائیت اور مستانگی کا ایک دور وہ ضرور آتا ہے، لیکن کنارہ اس وقت ملتا ہے جب مصطفیٰ کریم کی سنت نصیب ہو جاتی ہے. تو 1.25 لاکھ امت، یہ امت سب امتوں میں افضل، امت میں سے 1.25 لاکھ افضل، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے 1400 صلح حدیبیہ والے افضل، 1400 میں سے 313 افضل جنگ بدر والے، اور 313 میں سے 40 افضل فاروق اعظم کے مسلمان ہونے سے جن کا 40 کا عدد پورا ہوا تھا، ان 40 میں سے 10 افضل جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان 10 میں سے 4 افضل، اور 4 میں سے 1 افضل جس کا نام ابو بکر صدیق ہے. حضور دوبارہ ترتیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات صاحب دادا سید سلیم رضا. ہاں ہاں سبحان اللہ. ہاں ہاں سبحان اللہ. سید حسن رضا سبحان اللہ. سجادہ نشی سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے حضرت صاحب دے نورے نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میں ڈائریکٹ جے وچ پاواں گا. اے برکت واسطے میں سائیڈ تے رکھ. اللہ بسم اللہ. بڑی شفقت آپ دی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آستان عالیہ سلوک شریف، آستان عالیہ حسینیہ مراتبیہ سلوک شریف، خزان مراتب جاری رہے گا. تو فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ دوبارہ بولو، میں شارٹ بول دیتا ہوں. تمام امتوں میں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام افضل. اس امت میں سے 1.25 لاکھ صحابہ کرام افضل، ان صحابہ کرام میں سے صلح حدیبیہ والے 1400 افضل، ان 1400 میں سے جنگ بدر والے بدری 313 افضل، ان میں سے 40 افضل، 40 میں سے 10 یعنی عشرہ مبشرہ افضل، 10 میں سے 4 یار افضل، 4 یار میں سے ابو بکر صدیق سب سے افضل. اور اب ذرا بات پچھلے مضمون کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے سمجھیے. آداب کی بات ہو رہی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ترین ہستی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جڑیں تیار کیے ہیں نا، تو ان جڑوں کو خدا نخواستہ منافق سمجھنا یا حضور کے بعد جلدی مرتد ہو گئے تھے یہ کہنا، یہ حضور کی کامیابی پر اٹیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حملہ ہے. مت سمجھو کہ یہ ٹولہ گستاخ صحابہ، اللہ کی عظمت کی قسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اندر اندر سے بغض رکھتے ہیں. بات بات پہ ایک بات آپ کو کر دوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. دیکھیے
نعرہ تکبیر جائز ہے نا، نعرہ رسالت بھی جائز ہے، نعرہ تحقیق حق چار یار بھی جائز ہے، نعرہ صدیقی لگاؤ جائز ہے، نعرہ فاروقی لگاؤ جائز ہے، نعرہ عثمانی لگاؤ جائز ہے، نعرہ حیدری لگاؤ جائز ہے، نعرہ غوثیہ لگاؤ جائز ہے، او تم نعرہ حسنی حسینی بھی شاک لگاؤ، جتنے مرضی بڑھا لو، سنی کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ لیکن یہ ایمان سے بتانا مجھے، رب کو جان دینی ہے، بتائیے حضور کا نعرہ ایک ہو اور صدیق اکبر کا نعرہ 1.25 لاکھ ہو تو یہ حضور کی شان میں کمی ہے کہ نہیں؟ سنی صدیق اکبر کا نعرہ 1.25 لاکھ نہیں لگاتا، بے شک 4 نعرے 4 یاری ہوا کریں، لیکن 1.25 لاکھ نعرہ ہوگا تو رسالت ہوگا۔ 4 نعرے 4 یاری تے 1.25 لاکھ نعرہ رسالت، کیونکہ مرتبہ مصطفیٰ کا اونچا ہے۔ نعرہ یاد کرا دے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، 1.25 لاکھ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، 1.25 لاکھ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور تو چاہے کوئی نہیں۔ بھائی 4 یار کے 4 وہ تو ایک، اگر آقا کو بھی ایک نعرہ ملے، ابو بکر کو بھی ایک ملے، عمر کو بھی ایک ملے، عثمان کو بھی ایک ملے، علی کو بھی ایک ملے، ایک نعرہ تو ابو بکر نے حصے کا لے لیا نا، تو پھر 1.25 لاکھ نعرے صدیقی کیوں لگایا جائے جی؟ حضور کے حصے میں ایک آئے تو صدیق اکبر کو 1.25 لاکھ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر اس امت میں سب سے افضل ہیں، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن حضور کے مقابلے پر 1.25 لاکھ نعرہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ نعرہ اگر دیا جائے گا تو محبوب خدا کو دیا جائے گا۔ اب آپ قدم قدم پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں نے آپ کو چیز جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ادھر نہ پھنسے رویے کہ یہ گستاخ صحابہ ہیں، کام دور جا چکا ہے۔ یہ میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو گالی دینا یہ گستاخی صحابہ ہے؟ یہ گستاخی رسول ہے۔ سونا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چلو نعروں کی بات الگ ہے، صرف اور صرف یہ کہنا کہ یہ سارے صحابی معاذ اللہ منافق تھے یا حضور کے بعد مرتد ہو گئے تھے، یہ بھی حضور کی عظمت پر اٹیک ہے۔ ایسا کہنے والا حضور کی کامیابی پہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو حضور کی زوجہ مطہرہ کو برا کہنا حضور کی بے ادبی، حضور کے سارے یاروں کو معاذ اللہ مرتد یا منافق کہنا حضور کی بے ادبی، کیونکہ حضور کی ناکامی کا اعلان کے لوگ کرتے ہیں۔ اور 1.25 لاکھ نعرہ حضور کا نہ لگانا، کسی اور اللہ کے پیارے کا لگانا۔ اللہ کے پیارے بھی تو ہیں ہی نا جی، سبحان اللہ، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے۔ حضور کے مقابلے پہ کسی کا نعرہ 1.25 لاکھ نہیں ہو سکتا، خواہ وہ صدیق اکبر ہوں، نہیں۔ 1.25 لاکھ نعرہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا اور تیرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ میں میرے مصطفیٰ جب کہتا ہوں تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اکیلے میرے کیوں، تیرے کیوں نہیں۔ ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ اچھا، یہ دیکھیے کبھی کسی سکھر میں، کبھی کہیں ایران میں کسی صحابی کے خلاف وال چاکنگ ہو رہی ہے، کبھی کسی صحابی کے پتلے جلائے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ جتنا یورپ میں یا جتنا الہاد اور ملحدین کے اندر بدعقیدگی، اسلام کے خلاف عرضہ سرائی، قرآن کے خلاف جتنی باتیں ملحدین کر رہے ہیں، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ علامہ پرہاروی رحمت اللہ علیہ نے نبراس میں لکھا ہے، صفحہ 64 ہے، اور الانتصار للقرآن میں امام باقلانی نے لکھا ہے
ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے ملحدین، وہ جو ملحد رب رسول کو مانتے ہی نہیں نا، وہ سارے کے سارے اعتراضات جو وہ اٹھائے پھرتے ہیں وہ سب کے سب انہوں نے رافضیوں سے لیے ہیں۔ آپ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ سمجھتے ہیں؟ بھولی عوام کو پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو بیچارے منت مان بیٹھتے ہیں کہ پتر ہو جائے گا تو جھنڈا لا دیں گے۔ اللہ معافی دے، علماء کو، عوام اہل سنت کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ بیداری سے میری مراد علمی طور پہ الرٹ ہونا اور محتاط ہونا ہے، باخبر ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یہ میں نے 3 مختلف دھڑے گن کے سنا دیے، ایک اور سناتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے نیٹ پہ بعض نوجوان وہ تمام علماء کے خلاف بول رہے ہیں، سارے ولیوں کے خلاف بول رہے ہیں، اور لفظ کیا ہوتا ہے جی، یہ بابے سارے غلط تھے۔ یہ بھی بے ادبوں کا ایک لیڈر کھڑا ہوا ہے، ٹولہ، ابھی اللہ تعالیٰ ٹولہ بننے سے بچائے، اللہ ان کو ادھر ہی ڈیمپ کرے، اور علمی طور پر یہ سخت شکست خوردہ ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑائے۔ دیکھیے، اگر تمام صوفیاء غلط تھے، یہ بابے جو وہ لفظ بولا جا رہا ہے، یہ بابے کے لفظ کی بھی ایک داستان ہے، یہ بھی آپ بادشاہ، ہم بادشاہوں، ہماری بادشاہیاں ہیں، ہم نے ٹی وی پر اس قسم کے لفظوں کو پذیرائی دی، میڈیا پر چند سال پہلے یا کچھ دہائیاں پہلے ہم نے ادھر توجہ نہیں دی۔ ہمیں جب تصوف کے نام پہ کوئی بھی تماشا یا ڈرامہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر آشش کر اٹھتے ہیں۔ تو خواہ وہ اس کا رنگ یا اس کا زیادہ مشن یا تحریریں زیادہ فلمی کیوں نہ ہوں، ایسے بندوں نے بھی جب اپنے آپ کو پوز کیا، اپیئر کیا اور پریٹینڈ کیا کہ وہ صوفی ہیں، تو لوگوں نے ان کو بڑی پذیرائیاں دی۔ تو یہ ایک دکھڑے کی بات ہے، یہ میں کسی کو اندر بیٹھ کے بتا سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کو جانتا ہوں جو رائٹر ہیں، بڑے بڑے بہترین قلمکار، تو یہ جس قسم کے اس قسم کے جو نامے وامے آپ کو ملتے ہیں نا، ان لوگوں کی تحریروں میں بھی جب کتاب لکھتے ہیں تو اوپر بسم اللہ نہیں لکھتے یا خطبہ الحمدللہ وغیرہ نہیں لکھتے، سیدھے سیدھے اوپر ایک گول سرکل سا ہوگا اور نیچے سے کہانی شروع ہو جائے گی ناول کی شکل میں، اور بن کے صوفی بات کرے گا۔ خاص پڑھے لکھے بندوں کو، مطالعہ والے بندوں کو میری بات سمجھ آ گئی۔ یہ ایک بیماری ہے جو باہر کے ملکوں میں بھی کسی حد تک آلریڈی 80-90 سال سے یہ چل رہی ہے۔ تو یہ پھر چور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ باتیں ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، میں جس بات پہ آنا چاہتا ہوں، بے ادبوں کا وہ گروپ، ایک بندہ ایک جگہ سے شہر سے اٹھتا ہے، کہتا ہے جی یہ سارے مولوی ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے سر، جس مذہب پہ کوئی لگا ہوا ہے سارے ٹھیک ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط کو غلط کا ہے لا الہ بلکہ پہلے رکھا گیا ہے، غلط کی نفی پہلے کی گئی ہے، اور الا اللہ حق کا اس بات بعد میں کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے، قدم مبارک رکھا، آگے سے 7 یا 8 کافر کھڑے ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ پڑے، آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں برا کہتا ہوں۔ بخاری میں حدیث ہے۔ سارے ٹھیک ہیں کیسے ہو گیا پھر؟ جو ٹھیک ہے، دودھ دودھ ہوتا ہے، پانی پانی ہوتا ہے، نور نور ہوتا ہے، گند گند ہوتا ہے۔ یہ تم رام رام کہو، میں اللہ اللہ کرتا ہوں،
تم بدھ بدھ کہو میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تم یسو یسو کہو میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تم گاڈ گاڈ کہو میں اللہ اللہ کرتا ہوں۔ نہیں، حرم کعبہ کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ایسی باتیں ویمبلے ہال میں ہو سکتی ہیں، اسلام میں نہیں ہو سکتی۔ ایک انہی کا استاد ٹائپ پہلے گزرا ہے، وہ کہتا تھا جی سارے ٹھیک ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اب ایک اور اٹھا، وہ کہتا جی سارے غلط ہیں۔ یہ بات، دونوں باتیں ایک ہی ہیں، ان کا معال، رزلٹ، نتیجہ ایک ہی، سب ٹھیک ہیں یا سب غلط ہیں، دونوں باتیں ایک جیسی ہیں۔ بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، قیامت تک رہنے والا حق کا مذہب اگر ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کے اندر اگر ہے تو وہ سنیت ہے، باقی سب غلط ہے۔ ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی باک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور کہیں داتا صاحب کی بے ادبی، کہیں باجد بستامی علیہ رحمت کی بے ادبی، کہیں حضور غوث پاک کو ناسبی کہہ دینا، زبان کو لگام ہی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک کو یہ ناسبی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر پیڑ کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے خود لکھا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ سنیوں کو ناسبی کہہ رہا ہے تو سمجھ جانا وہ خود رافضی ہے۔ بھائی یہ الفاظ حضور غوث پاک کے ہیں۔ علامت الرافضت، رافضیت کی علامت یہ ہے، تسمیتہم اہل الاسر ناصبتن، کہ رافضی ہمیشہ سنیوں کو ناسبی کہے گا۔ تو اب غوث اعظم کا یہ الفاظ ہیں، اور غوث اعظم کوئی بندہ ناسبی کہہ رہا ہو تو چور پکڑا گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایسے ہی ایسے لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ باجد بستامی نے اپنی کنیت باج عزید کیوں رکھی؟ یہ 15ویں صدی کے جذباتی الفاظ ہیں۔ اسلام کا ریکارڈ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ مجھے بتائیے عزیزان گرامی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بندے نے شہید کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ فیروز۔ تو فیروز نام کے تو یہاں بھی کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوگا۔ فیروز نام برا نہیں ہے، اس فیروز کا یہ کام برا تھا۔ اور سنیے، اب بات ان کو جلدی سمجھ آئے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والے ظالم کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ نام برا ہے یا اس عبد الرحمن کا کام برا تھا؟ اجے نہیں سمجھ آئی؟ چلو، یہ غلام احمد قادیانی، یہ غلام احمد نام برا ہے یا اس غلام احمد کا کرتوت برا ہے؟ اس کا ذاتی کرتوت برا ہے۔ چلیے جی، محمد علی نام ہے۔ ادھر ایران میں ایک محمد علی باب گزرا ہے، اس کے ماننے والے بابی کہلاتے ہیں۔ فرقہ بابی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مہدویت، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے ماننے والے بابی ہیں۔ بابی فرقہ اس وقت بھی ایران میں موجود ہے، آپ کے کراچی میں بھی موجود ہے، ان کے عبادت خانے ہیں۔ تو محمد علی نام تو نہیں نا برا، اس محمد علی کا کرتوت برا تھا۔ اب چنگی سمجھ آئے گی۔ تو یہ سمجھ لیں اور یاد رکھ لیں کہ جو لوگ ابھی تک احتیاط میں ہیں نا، ان کو احتیاط میں ہی رہنے دو، حد سے نہ گزرو۔ ریکویسٹ پہ بڑے مہذب طریقے سے غور ہونا چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں، قیامت کے دن ہمیں کوئی نہ کہے
کہ ہمیں آرام سے سمجھایا ہی نہیں تھا. میں ریکویسٹ کا لفظ ریکارڈ کرا رہا ہوں. بے ادبیاں چھوڑ دیجئے. میری ساری تقریر گھنٹہ لگ بھگ ہو گیا ہے. پیچھے سے میں نے سٹارٹ ہی ادب سے دیا تھا. تصوف ہے ہی ادب, اسلام کی روح ہے ہی ادب. حضور بلائیں تو اللہ کی بارگاہ میں نماز کی نیت کر کے کھڑا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, یہ ادب ہے. تو اب میں نے جو بے ادبوں کے ٹولے آپ کو گن کے سنائے, ان کی میں نے 4-5 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور بڑے کا ادب یہ ہے کتابی مسئلہ, یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں, اور یہ لکھی ہیں کتابیں بابوں نے. اور حدیث شریف ہے, عام قول بھی نہیں ہے, کہ جو ہمارے بڑے کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تھالیوں بار, گندا انڈا ٹوکری سے باہر, لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. زبان کو لگام دو. اچھا, یہ تو آپ حدیث پہ پڑھیں نا, غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو ہمارے زمانے میں جو ہم سے بڑا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اپنے استاد کا ادب, اپنی ماں کا ادب, اپنے باپ کا ادب, اپنے مرشد کا ادب, اپنے بزرگوں کا, اور نوجوانوں کے لیے ضروری ہے سفید بال کا بھی ادب کریں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, مجھ سے بھی زیادہ سفید بال والے موجود ہیں, مجھ پر بھی ان کا ادب لازم ہے. کچھ حیا ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے حیا عین ایمان ہے. ابن مسعود کا یہ قول تو بہرحال معتبر سند کے ساتھ ثابت ہے. حیا الحیاء ایمان کلہ. اور یہ بزرگوں کا ادب جو نہیں کرتا ہو, حضور فرمانے ہم میں سے نہیں, تو اپنے بزرگوں, اپنے ہم عصر بزرگوں سے پچھلی صدی کا ہو تو پھر 200-300-400 صدیاں پہلے کا ہو تو پھر وہ حضور غوث اعظم ہو تو پھر داتا حجویری ہو تو پھر, اور پیچھے جاؤ باجزید بستامی ہو تو پھر. یار بدتمیزی کی حد ہو گئی. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آدمی ہو تو پھر یہاں کچھ اور لوگ بھی انوالو ہو رہے ہیں جن کی باتیں میں پہلے کر کے آ رہا ہوں. قرآن میں آتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا, اللہ ہماری مغفرت کر اور ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت کر جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے. یہاں اماں عائشہ صدیقہ کا فرمان مسلم شریف میں موجود ہے. اس آیت کی تفسیر میں آپ فرماتی ہیں اے لوگو, تمہیں تو نبی کے یاروں کے لیے, نبی کے صحابہ کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا تھا, فسببتموہم, تم انہیں گالیاں دینے لگ گئے ہو. یاد کر لو یار, سبحان اللہ. اور یہ مسلم شریف میں حدیث. کیا بات ہے. ایک بات ذرا توجہ طلب ہے. ہم اس سال ثواب کی محفلوں میں اور کلخانی کی محفلوں میں اور سوئم 40ویں کی اور عرس کی محفلوں میں جب ہم ثبوت دینے لگتے ہیں سنی لوگ اس زمانے میں, تو ہم یہ آیت بڑی پڑھتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ آیت پڑھتے ہیں نا, اس سے ثابت کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب. یہی ثابت کرتے ہیں نا, کوئی شک نہیں اس میں. معافی چاہتا ہوں, ایصال ثواب کا جواز اس میں سے کھینچ لینا درست ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا. لیکن جو مفسرین نے لکھا ہے ڈائریکٹلی
وہ کیا ہے؟ اردو کی تفسیروں سے پہلے ساری تفسیریں کھنگال لینا جا کے لائبریری میں، بالکل کھنگال لو، جاؤ ڈھونڈو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالیاں دینے والوں کا رد کیا گیا ہے۔ ہم چونکہ وہ اصالِ ثواب کے پیچھے پڑے نا، تو ہمیں پھر وہی چیزیں ہر میں وہ نکالنے کا وہ لگ گیا، لیکن بنیادی طور پر یہ آیت گالیاں دینے والوں کے خلاف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بڑی بڑی پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آ کے کہنے لگا آپ کا عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بے ادب آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم مہاجر ہو؟ جی نہیں ہوں۔ یہ اسی آیت کے پچھلی آیت ہے نا، 8، 9، 10، یہ 10 نمبر آیت ہے نا۔ 8 نمبر میں مہاجروں کا ذکر ہے، 9 نمبر آیت میں انصار کا ذکر ہے، 10 نمبر آیت میں آپ کا اور ہمارا ذکر ہے کہ یا تو بندہ مہاجر ہو یا انصاری ہو یا ان کے لیے دعاگو ہو، بس مسلمانوں میں یہ 3 ہی طبقے۔ تو امام علی مقام نے پوچھا کیا تم مہاجر ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، آیت نمبر 8 کے مطابق تم مہاجر، اس پر بھی نہیں اترے تم پورے۔ اور کیا تم انصاری ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، 9 نمبر آیت کے مطابق تم انصاری ہوتے۔ اب تم نے مان لیا کہ نہ تم مہاجر ہو نہ تم انصاری ہو، تو مسلمانوں میں صرف 3 ہی گروہ ہیں، یا مسلمان ہوگا یا مہاجر ہوگا یا انصاری ہوگا، یا پھر تیسرا ربنا اغفر لنا، ان کے لیے دعائیں کرنے والا ہوگا۔ تم ان کے لیے نہ تم مہاجر ہو نہ تم انصاری ہو نہ تم ان کے لیے دعا کرنے والے ہو۔ اسلام کے دامن میں ان 3 کے علاوہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں، تم کوئی چوتھی بلا ہو۔ یہ اگلے بزرگوں کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا یہ قرآن کا تقاضا ہے، اور اس قسم کے لوگ کوئی چوتھی بلا ہیں۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان میں سب سے پہلے میں نے آداب اور اخلاق کے حوالے سے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کا مقصد جو اخلاق سکھانا تھا اس حوالے سے ادب کی بات کی، اور ہر آستانے کو ادب خانہ قرار دیا۔ اس کے بعد ایک طویل مضمون کے بعد میں نے آپ کے سامنے یورپ کی بے ادبیاں اور مسلمانوں کا رویہ، قادیانیوں کی بے ادبیاں اور مسلمانوں کا رویہ، روافظ کی بے ادبیاں اور اہل سنت کی احتیاط، اور اس قسم کے نوجوانوں کی زبان درازیاں اور ہماری ذمہ داریاں، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مربوط مضمون کی شکل میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی پوری احتیاط کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور اس آستان پاک کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پہلی بار حاضر ہوا ہوں، بہت ہی دل خوش ہوا ہے، محبت بھرے لوگ ہیں، اخلاق والے احباب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب والے مشن کو آگے لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی خادم نوکر انشاءاللہ تعالیٰ۔ اجازت ہے؟ فقیر کی لکھی حدیث کی کتاب تقریباً 1800-1900 حدیثیں ہیں، المستند، سنی عقائد حنفی احکام اور شرع کے ساتھ، بلکہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس کے اکثر حصے اس میں موجود ہوں گے۔ ملحدین کا رد، مستشرقین کا رد، دور حاضر کے فتنوں کا رد، اور بہت سارے عقائد اور فقہ سے تعلق رکھنے والے مسائل کو تفصیل سے اس کے اندر شرع بھی ساتھ موجود ہے، بیان کر دیا گیا ہے۔ بہت مدرسوں میں پڑھائی بھی جا رہی ہے، خاص طور سے طلباء علماء کے کام کی۔ یہ جامع الاسلام ایک کتاب ہے، اس کے 6 باب ہیں۔ چھوٹی سی کتاب کے 6 باب ہوں گے تو آپ سمجھیں کہ ایک ایک باب میں کتنا کو ہوگا۔ پہلا باب ہے قرآن کی آیتیں، 80 آیتیں ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، 3 فصلوں میں تقسیم کی گئی۔ دوسرا باب ہے حدیثیں، 440 حدیثیں ہیں، اس کے چھٹے حصے میں 440 حدیثیں، وہ کیسے آ گئیں؟
یہ بھی نہیں کہ ایک حدیث کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، فٹافٹ ایک ہی سطر میں کئی حدیثوں، نہیں، ایک حدیث مکمل ہوئی، سطر مکمل، 2-3 لفظوں والی حدیث ہے، اگلی حدیث اگلی سطر میں لکھی گئی، چونکہ 2-2 3-3 لفظوں والی حدیثیں ہیں، لہذا 440 حدیثیں بڑے آرام سے اس کے اندر آ گئی ہیں، اور پڑھنے والی ایک بندہ حدیث پڑھے، 2 لفظوں والی حدیث ہو، 3 لفظوں والی حدیث ہو، بندہ تھکتا نہیں، کہتے اگلی بھی پڑھ ہی لاؤ، بڑے آرام سے بندہ جلدی جلدی پڑھی، سوکھی سوکھی حدیث ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک حدیث اس میں لکھی ہے کبر کبر، بس اس کا مطلب یہ بخاری میں ہے، بڑے کو پہلا نمبر دے، بڑے کو پہلا نمبر دے۔ ایک میں آتا ہے الایمن فالایمن، سجے پاسوں شروع کر، سجا پھر سجا، اس طرح کی حدیثیں۔ تیسرا حصہ ہے فقہ، پورا نماز روزہ حج زکات قدوری کنز ہدایہ کا خلاصہ۔ چوتھا حصہ ہے ریاست مدینہ، پورے ملک کا قانون۔ پانچواں حصہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سیرت حضور کی، 24 صفحے۔ اور آخری حصہ ہے تصوف، آداب و اخلاق، اقوال الصالحین۔ میں نے اس طرح لکھی ہے یہ کتاب کہ اگر کوئی بندہ 9-10 سال مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا تو یہ کتاب پڑھ لے، مکمل عالم دین سے نیچے نیچے یہ بھی تگڑا مولوی ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور بات بھی ہے، کئی پیروں کے بیٹے نیک ہوتے ہیں، پیر صاحب بھی اچھے تھے، لیکن قدرت کا نظام ہے، پیر صاحب جلدی دنیا سے چلے گئے، بچہ چھوٹا رہ گیا، پڑھ نہیں سکا، مریدوں نے گدی پہ بٹھا دیا، آستانہ سنبھالنا پڑ گیا۔ میرا سونا، یہ ساری کی ساری کتاب تو دور کی بات ہے نا، اس کا صرف 6واں باب اگر وہ نوجوان پڑھتا رہے انشاءاللہ تعالی آستانہ سونا چلا لے۔ اس کتاب کے کورس بھی کرائے جا سکتے ہیں، ہمارے ہاں نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس کے بعد پہلے صفحے میں نے ایک شعر لکھا ہے، رباعی ہے، دین کا کچھ کام کرنا چاہیے، عام یہ پیغام کرنا چاہیے، اور کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم جامع الاسلام پڑھنا چاہیے۔ میں بستہ معافی چاہتا ہوں، یہ جو میں نے آخری الفاظ بولنے کی جسارت کی ہے، لیکن میں نے اجازت لے لی تھی۔ آپ کے اعلیٰ حضرفی کو سلام ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔